کرتے ہیں حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نظر، قسم اور روزے کے کفارے۔ تو بنیادی طور پہ پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کفارے کی تعریف کیا ہے، کفارے کو کس طرح ہم بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ سب سے پہلے تو لفظ کفارے کو لیتے ہیں، کفارہ، کافارہ، یہ عربی زبان کے حروف اصلی ہیں اس کے، اس سے یہ ماخوذ ہے۔ کفارے کا لغوی معنی جو ہے مٹا دینا ہے، جیسا قرآن مجید فرقان حمید میں گناہوں کو مٹانے کے لیے یکفر السیئات کا لفظ آیا کہ گناہوں کو مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اسی طرح جب انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر بیٹھتا ہے، تو اس سے اس کے ذمے میں گناہ لازم آ جاتا ہے۔ تو اس گناہ کو دھونے کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ کفارے کا سلسلہ رکھا ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا، یہ کفارہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے، اور زہار کا کفارہ بھی ہوتا ہے، منت کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح خدا نخواستہ کسی قتل خطا ہو جائے تو اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔ تو پھر مختلف طریقوں سے پھر ان کفاروں کو ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ناظرین ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے فرض روزوں کو میں سے کسی روزے کو اگر جان بوجھ کر ان اشیاء کے ذریعے توڑ دیا گیا کہ جن سے طبعی طور پر تلذذ حاصل کیا جاتا ہے، لذت حاصل کی جاتی ہے، تو پھر اس روزے کو توڑنے کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ روزے کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ 60 روزے جن پر عمل ممکن ہے، 60 روزے کفارے کے کنٹینیوٹی سے رکھنے ہوں گے، یعنی کہ مستقل مزاجی سے اور ترتیب سے درمیان میں گیپ نہیں کر سکتے۔ اگر بالفرض درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیں گے تو دوبارہ سے آغاز کرنا ہوگا۔ 60 روزے کفارے کے ہوں گے اور ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا ہوگا۔ اس طرح کل ملا کے 61 یعنی 61 روزے رکھنے ہوں گے، جن میں سے ایک قضا کا ہو گیا اور 60 روزے کفارے کے ہو گئے۔ اگر بالفرض کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، 60 روزے کنٹینیوٹی سے نہیں رکھ پاتا، تو پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ نے قرآن مجید فرقان حمید ہی میں آپشن عطا فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ گویا کہ قسم کا جو کفارہ ہے اس کی 2 ممکنہ صورتیں دور حاضر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی ممکنہ صورت، اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو 60 روزے جو ہے کفارے میں ادا کرے کنٹینیوٹی کے ساتھ۔ اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر دوسرا آپشن جو شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، مفتی صاحب کے جواب کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر لذت دنیا کے لیے گناہ کے حوالے سے توڑا تو اس کا کفارہ لازم ہے، اگر کسی نے 2 روزے توڑ دیے تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، اگر یہ 2 روزے ایک ہی رمضان المبارک کے ہیں، یعنی ایک ہی سال میں 2 روزے توڑے، تو اگر پہلے کا کفارہ ابھی ادا نہیں کیا تھا تو دونوں کا پھر ایک ساتھ ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایک روزہ ایک رمضان کا توڑا تھا اور ایک روزہ دوسرے رمضان کا توڑا تھا تو اب اس پہ 2 کفارے لازم ہیں۔ اچھا، 2 ہاں، اور اس میں نیت کر کے کہ پہلے رمضان کا جو روزہ توڑا تھا، فلاں روزہ توڑا تھا، اس کے میں کفارہ ادا کر رہا ہوں، اور پھر دوسری مرتبہ دوسرے رمضان کا جو روزہ توڑا تھا اس کا کفارہ ادا کریں۔ اچھا، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ایک رمضان میں ایک ہی سال میں 2 روزے کسی نے توڑے ہیں تو وہ 60 ہی روزے رکھے، نہیں 62 روزے رکھے گا۔ ہاں، معاذ اللہ وہ اگر 2 یا 3 یا 10 یا 20 بھی توڑے تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ 60 روزے ہی کفارے کے رکھے گا، پھر باقی جتنے روزے اس نے توڑے ہیں وہ پھر بطور قضا کے وہ الگ سے ادا کرے گا۔ چلے، بہت شکریہ۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ نے ٹیلی والیوم بند کر دیے تاکہ آپ کی آواز ہم صحیح طور پر سن سکیں۔ جی دیکھیں، جی السلام علیکم۔ جی بہن، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں گے، ہم سننے سے قاصر ہیں۔ ہلو جی، میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک باپ جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو خراب کر رہا ہے، گناہ کی طرف بھیج رہا ہے، ان کو برے کام سے نہیں روک رہا اور اتنی پیسے دے رہا ہے ان کو،
اور ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے ان کو اتنا خراب ان پہ اثر پڑ رہا ہے بچوں پہ. اور وہ تو اس ایسے آدمی کی شریعت میں کیا ہے, مطلب شریعت میں اسلام کیا کہتا ہے ایسے باپ کے لیے, اور ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بہن آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ بالکل. اور بہت مطلب ایسا انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اچھا چلے اللہ تعالیٰ ہر ایسے انسان کو ہدایت عطا فرمائے کہ بہن بہت مختصر سی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. جن کی آپ بات کریں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ایک اور کالر منتظر ہیں, شامل ہونے کے لیے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں عبد الجبار. جی یہ پوچھنا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ سوالات. جی سوال ہے یہ ہے کہ کچھ زکوٰۃ ہمارے یہاں پر کچھ کہیں پر کسی ڈپارٹمنٹ میں فکس ڈپازٹ کے ٹائپ پہ ہوتا ہے, جو ہمارا وہاں پر جیسے الیکٹرسٹی ڈپازٹ ہے یا کہیں اور ڈپارٹمنٹ میں ہے, اس میں ڈپازٹ فکس ہوتا ہے. وہ تو جب ہم اپنی کمپنی ختم کریں گے تو اس وقت ہمیں یہ ڈپازٹ واپس ملے گا. تو آیا وہ ہمارے ایسٹس میں آ رہا ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہماری ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی عبد الجبار صاحب, آپ کا پوچھا گیا سوال ہم مفتی صاحب نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قمر محی الدین بول رہا ہوں جی, میں لاہور سے. جی بھائی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے جی کہ یہ جو گھر میں ہم خواتین رکھتے ہیں کام کے لیے, جو غیر مسلم ہوتی ہیں, ہم کو اپنے گھر میں ہم رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کا کام سے ہم کروا سکتے ہیں, صفائی وغیرہ یا باقی سارے چیزیں برتن دھو سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں بلا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی, آپ کا سوال حضرت صاحب نے نوٹ کر لیا ہے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں, علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب نے آپ کے پوچھے گئے سوال نوٹ کیے ہیں. دیکھیں قانون کیا کہتا ہے شرعی حوالے سے. دیکھیں بہن نے کوشچن کیا تھا کہ اگر باپ بچوں کو گناہ کی طرف لگا رہا ہے اور خراب کر رہا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں حکم فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم النار, تم خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو شریعت مطالعہ تو یہ حکم دیتی ہے, لیکن اگر یہ شخص جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو کل بروز قیامت یہ اولاد کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا حکم دے گا تو یہ لوگ اپنے باپ کو ہی پھنسا دیں گے اور کہیں گے رب کریم ہمارے باپ نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی, ہماری تربیت ہی نہیں کی. تو پھر باپ اگرچہ کہ خود نیک ہو وہ بھی پھنس جائے گا اور اس کو بھی پھر جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا. اب ماں کو اس سلسلے میں صبر سے کام لینا چاہیے اور کوشش کرے کہ اپنے طور پہ جو بھی بچوں کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہے, اچھی بات بتا سکتی ہے, اپنی استطاعت کے مطابق کر دے. وہ چلے بہت شکریہ مفتی صاحب. اسی جواب پر ناظرین ہم نے جانا